بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm Areed سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول اریز ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے اپنے ناول کی قسط نمبر 4 ریڈ کرنی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور میری آواز کے ساتھ کمپرومائز کیجیے گا، گلا خراب ہے، نوزی بہ رہی ہے، تو بس معاملات بڑے زیادہ خراب ہیں، لیکن میں نے کہا چلے آپ کی چھٹی نہ ہو تو دونوں طرف آپ کو دے دیے ہیں ناول۔ پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا، ایک ابھی کر رہی ہوں، تو آپ کو کیسا ابھی قسط سٹارٹ کرتے ہیں، باقی بات بعد میں کریں گے کتنی ریکارڈ ہوتی ہے ہم سے۔ وہ اس کا نازک سا ہاتھ تھامے اسے نیچے لے کر آیا تھا جب ارم نے اٹھتے ہوئے اس سے ملنا چاہا تھا، لیکن ارم کی طرف جانے کی بجائے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے امی کے پاس لے آیا تھا۔ ارم تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ارم من لگتا تھے بیس توڑ نستے آئی ہے، لیکن صحیح کہہ رہا ہے، جو کرتوت ہے کھول کے گئی ہے یہ اسی قابل۔ یشب کی حرکت ارشم نے بھی شدت سے محسوس کی تھی، جبکہ ارم کے دماغ میں تو یہ بات بھی چل رہی تھی کہ کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اگر وہ لوگ اندر جاگ رہے تھے تو انہوں نے اسے جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کب سے جاگے ہوئے تھے تم لوگ؟ ادھر ارم 3 دفعہ تم لوگوں کو جگانے گئی ہے، امی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی امی۔ وہ مسکرا کر ان سے ملنے لگا، جبکہ امی نے ارشم کے ماتھے پر پیار کرتے سے یشب کے پاس ہی بٹھا دیا تھا۔ مجھے لگا کوئی گھر کا انسان جگانے کے لیے آئے گا تو ہی جاگیں گے، آپ نے پہلی بار میں ہی آپ ہی کو کیوں نہیں بھیجا؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ میں نے فاریہ کو ہی بھیجنا تھا، لیکن ارم نے کہا کہ ارشم کمفرٹیبل نہیں ہوگی، اس لیے پھر ارم کو بھیج دیا۔ امی نے اس کے اچانک پوچھنے پر سچ سچ بتا دیا۔ میری بیوی میرے ساتھ کمفرٹیبل ہے، آئندہ میرے کمرے میں کوئی باہر والا نہیں آنا چاہیے، اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے ارم کو سنایا تھا۔ میں کوئی باہر والی نہیں ہوں یشب، اس گھر کی بہو ہوں، اور اگر آپ لوگ مجھے اس گھر کی بہو نہیں مانتے تو بھی ارشم میری سگی بہن ہے، اور مجھے اپنی بہن سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسز دراب احمد، آپ اس گھر کی بڑی بہو ہیں نہیں تھی جب آپ کے شوہر نے جائیداد میں بٹوارہ نہیں کروایا تھا تب، اور جہاں تک میری بیوی کا سوال ہے تو اب آپ کو اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو یشب؟ جائیداد کا بٹوارہ ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں رہا۔ دراب کمرے سے نکلتے ہوئے کافی سختی سے بولا تھا۔ گھر میں مہمان تھے جن کا لحاظ کرنا بھی کافی ضروری تھا۔ نہیں دراب بھائی، آپ کا اس پر گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ ابا کی ساری جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے یہ گھر آپ لوگوں نے میرے حوالے کیا تھا۔ اس گھر میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں، اگر کسی کا ہے تو میری ماں اور میری بہنوں کا ہے، اور اس گھر کی ایک اور حقدار اب میری بیوی ہے۔ آپ کی بیوی یا آپ کے بچے اس گھر پر کسی طرح کا کوئی حق دعویٰ نہیں کر سکتے، تو یہ بات تو آپ بھول ہی جائیں کہ میں یہاں پر آپ کو کوئی حق جتانے دوں گا۔ صحیح ہے، ایدہ دی لوگ ایدہ ہی قابو جاندے ہیں، ڈیزرو یہی کرتے ہیں۔ وہ بولنے پر آیا تو پھر رکا نہیں تھا، اسے تو کل سے دراب پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جو صرف دکھاوے کے لیے رشتہ نبھا رہا تھا۔ او اچھا، تو مطلب ہمارا اس گھر پر کوئی حق نہیں، تو ہمیں یہاں رہنا بھی نہیں چاہیے؟ وہ کافی سختی سے بولا تھا۔ آپ مہمان ہیں، میں آپ کو جانے کے لیے ہرگز نہیں کہوں گا۔ ہاں لیکن مہمان حق جتاتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ بولا تو دراب غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ فریال، چائے بنا دو۔ وہ فریال کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے ہاتھ کو لیے پھونکے ماری تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا ہاتھ چائے کا گرم پانی گرنے کی وجہ سے جل گیا تھا۔ فریال کا ہاتھ جل گیا، میں بنا دیتی ہوں تمہارے لیے چائے۔ فروہ اٹھی تھی کہ اس کا بیٹا اچانک ہی رونے لگا۔ اوے شہزادے، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ آپ یار تم مت جاؤ، یہاں ہی بیٹھو، تمہارا بیٹا رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ ویسے بھی تمہارے ہاتھ کا شربت مجھے پسند بھی نہیں ہے، شکنجی گھول کر لے آؤ گی۔ اس نے فروہ کو واپس بلایا تھا۔ واہ واہ، دلہے صاحب کے نخرے تو بڑھ گئے، ابھی دلہن آ کر پہلو میں بیٹھی نہیں، ہماری چائے شکنجوی لگنے لگی ہے۔ فاریہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو میں لے آیا ہوں اپنی بیوی کو، کم سے کم چائے تو اچھی ملا کرے گی نا۔ وہ پرسکون سے انداز میں اپنا موڈ فریش کرنے لگا۔ میں بنا دیتی ہوں تجھے چائے، امی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے امی رہنے دیجیے، آپ رات کی تھکی ہوئی ہیں، میں بنا دیتی ہوں، فاریہ نے آفر کی تھی۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ 1 کپ چائے بنانے کے لیے مجھے اتنی عورتوں کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ رہنے دو، کوئی مت بناؤ، میری بیوی بنا دے گی مجھے چائے، اس نے اچانک کہا تو سب کے چہروں کی شوخی کہیں مانے پڑ گئی تھی۔ ہاں، ایک دن کی دلہن سے ہم تمہارے لیے چائے بنوائیں گے نا۔ امی کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ امی میں چائے بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کون سا کسی جنگ پر بھیج رہا ہوں؟ جاؤ ارشم یار، میرے لیے چائے بناؤ، یہ عورتیں اب مجھ پر احسان جتانے لگی ہیں، اس نے ان چاروں پر نگاہیں ڈالتے ہوئے اپنے پہلو میں بیٹھی ارشم سے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا، ایک دن کی دلہن ہے، ابھی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا اور تم اسے کچن میں بھیج رہا ہے؟ میں بنا کے لاتی ہوں چائے، فاریہ بولی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے، اب مجھے میری بیوی کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، وہ اسے روکتے ہوئے بولا۔ توڑ پھٹے میں بیوی جا کے دماغ سے چائے مارے، پاگل ہو گیا یشب، تیرا دماغ کام کر رہا ہے یا نہیں؟ گھر میں مہمان ہے اور تو اس طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ امی نے اسے ڈانٹنا چاہا تھا۔ کچن وہاں ہے، وہ ان کی بات کا اثر لیے بغیر ارشم کو دیکھتے ہوئے کچن کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ارشم بیٹا، کوئی ضرورت نہیں ہے، فاریہ بنا لے گی، امی نے اسے اٹھتے دیکھ پریشانی سے کہا۔
نہیں مامی میں بنا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی تو آگے جا کے چھوٹے موٹے کام میں نہیں کرنے۔ وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی تھی۔ چھوٹے موٹے کے بڑے کام بھی تم نہیں کرنی ہے، یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کی ذمہ داری تمہاری، سب کچھ تم نے کرنا، اور 1 آدھ سال میں فریال بھی چلی جائے گی، بڑی ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں تم پر۔ وہ ریلیکس انداز میں وہیں چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ کچن کی طرف جانے لگی تھی۔ امی تو اب تک اسے غصے سے گھوری تھی، انہیں اس کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ وہ جانتا تھا گھر میں ارم بھی موجود ہے، کوئی بھی ہنگامہ لگا سکتی تھی، کوئی بھی تماشا کر سکتی تھی، سب کچھ خیریت سے ہو گیا تھا، لیکن مجال تھی وہ کسی طرح کا پنگا لیے بغیر سکون سے بیٹھ جائے۔ اب ارم اور دراب اگر کمرے سے باہر نکل آتے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ سکتی تھی، لیکن اسے تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ صبح صبح اسے اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پینی تھی اور بس۔ دماغ ہل گیا منڈے تو الے بیوی نے 24 گھنٹے نہیں ہوئے چاوا پینی ہے۔ ارے فریال دیکھو بچی کو اندر سے چیزیں بھی مل رہی ہیں یا نہیں، امی نے پریشانی سے فریال سے کہا تھا۔ ڈھونڈ لے گی امی، کیا ہو گیا آپ کو، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، چائے بنانے کے لیے کہا ہے، اسے جنگ لڑنے کے لیے نہیں بھیجا میں نے جو آپ اتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا رہی تھی، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تمہارا یشب، ایک دن کی دلہن سے کام کروا رہے ہو تم۔ وہ بھی بول رہی تھی کہ ارم پتہ نہیں کیوں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ارشم کدھر ہے، وہ ان کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ فریال تو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی ہے، ارشم کے لیے فاریہ نے جواب دیا۔ کیا آپ لوگ ایک دن کی دلہن سے کچن میں کام کروا رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے، شادی کر کے لائیں یا ملازمہ بنا کر لائیں اسے؟ وہ غصے سے کافی اونچی آواز میں بولی جب وہ چائے کا کپ تھامے باہر نکل آئی۔ اس کے باہر آتے یشب سیدھا ہوتا ہوا اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھام چکا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے اب کی دفعہ سامنے امی کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، ایک دن کی دلہن ہو تم اور اس طرح کچن میں کام کر رہی ہو، کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ میں خود بنا کے لائی ہوں آپی، کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر سے اپنی میٹھی سی آواز میں بولی تو اب کی دفعہ چائے کے گھونٹ پھٹتے ہوئے یشب نے ایک نظر سے دیکھا تھا۔ کیوں دماغ خراب ہے تمہارا، ایک دن کی دلہن اس طرح سے کچن میں کام نہیں کرتی؟ وہ غصے سے دیکھ کر بول رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کو کیا کیا سمجھا رہی تھی اور بے وقوف لڑکی عقل سے پیدل خود ان کی غلامیاں کر رہی تھی۔ آپی، فریال آپی کا ہاتھ جل گیا، مامی اب اس عمر میں کچن میں کام کرتی اچھی نہیں لگتی، اور فروہ آپی اور فاریہ آپی بچوں میں مصروف ہے، تو تم نوکرانی بن گئی؟ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اپنے شوہر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بنتا، آپ بے وجہ ذرا سی بات کو بڑا بنا رہی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ارم کو اپنی ساری پڑھائی بھی پٹیاں بیکار جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ شکر ہے تیری وغیرہ لعنت تھی نہیں گئی۔ میں جانتی ہوں ارشم، شوہر کے کام کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن ابھی تو تمہارے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں اتری، ابھی کل ہی تو رخصت ہو کر تم اس گھر میں آئی ہو، اور کیا، یہ میری بیوی ہے ارم بھابی، اور میں اپنی بیوی سے جب چاہوں جو چاہوں وہ کروا سکتا ہوں۔ یقین کریں اپنی شادی شدہ بہنوں سے اپنا کوئی بھی کام کرواتے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور فریال کا ہاتھ جل گیا، اگر اس نے میرے لیے ایک کپ چائے بنا دی تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اس کے ساس سسر کھانا لے کر آگے تھے۔ ارم پیر پٹکتی ان کی طرف بڑھتی ان سے ملنے لگی تھی، جبکہ پھپھا جان خود آگے بڑھتے ہوئے اس سے ملے۔ اپنی سگی پھپھو سے تو جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اس کا، لیکن پھپھا جان کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے اس نے انہیں سینے سے لگایا تھا۔ ارم ان کے ہاتھ سے ناشتہ لے کر فاریہ کی طرف بڑھا چکی تھی، اب وہ اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ خود سارا ناشتہ کھول کے ان کے سامنے رکھتی۔ حق بڑے جتانے آندے ارم بی بی نو، پھر صحیح بست کردا پیا نا۔ کیا بات ہے داماد جی، صبح صبح چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کسی دن میری بیٹی کے ہاتھ کی چائے پینا تمہیں مزہ آ جائے گا۔ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں ارشم، اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو یشب مسکرایا تھا۔ آپ کی بیٹی کے ہاتھ سے پی رہا ہوں، وہ پرسکون سے انداز میں بولا تو اسے دیکھ کر رہ گئے، جب آدھے سے تھوڑا سا کم کپ اس نے ارشم کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کپ چائے کے کپ کو اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہو، لیکن اس طرح سب کے سامنے اس کی جھوٹی چائے پیتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ اپنے لیے نہیں بنائی تھی؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے میرا چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی آج تک میں نے اپنے کپ سے کسی کو چائے دی ہے، خوش قسمت ہو تم، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اب کی دفعہ ارشم نے چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ اس کی حرکت کسی نے نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن ارم نہ صرف نوٹ کر چکی تھی بلکہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ اس کی حرکت اسے آگے تو لگا گئی تھی، وہ خود اپنا سٹینڈرڈ گرا رہی تھی۔ 8 سال میں اس نے آج تک دراب کا جھوٹا نہ تو کھایا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا، لیکن وہ کتنے مزے سے اس کی جھوٹی چائے پی رہی تھی، اور وہ بھی شادی کے پہلے دن۔ ارم دا ہارٹ اٹیک ہوئی نا کہ جو میں سکھایا سی ہوتا تھا تو کچھ بھی نہیں کرتی بھی بھین۔ ارے بیٹا تم سب کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ یہ سب کچھ ہم تمہارے لیے لے کر آئے۔ پھپھا جی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، وہ کب سے خاموش بیٹھا تھا، کچھ بھی کھا پی نہیں رہا تھا۔ پھپھا جی فی الحال صبح کے ٹائم میں صرف چائے پیتا ہوں، اور ویسے بھی ولیمہ ہوگا تو کچھ کھا نہیں پاؤں گا اگر اتنا ہیوی ناشتہ کر لیا تو۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا تو ہوا تھا لیکن کھا کچھ نہیں رہا تھا، جبکہ وہ کافی اچھی ڈشز لے کر آئے تھے، اسپیشل اس کے اور ارشم کے لیے۔ انہوں نے کل بھی نوٹ کیا تھا، کھانے کے وقت میں وہ صرف بیٹھا رہا تھا، صرف ایک پانی کا گلاس لے کر وقفے وقفے سے پیتا رہا تھا، لیکن اس نے کھانے میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ آیا تھا تو بغیر کچھ کھائے پیے چلا گیا تھا۔ ارشم بچے تم تو ٹھیک سے کھاؤ نا، میری بچی نے رات رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی، امی بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امی کہہ رہی ہیں کہ رخصتی پر لڑکیاں ایموشنل ہو جاتی ہیں۔ ارشم نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی ماں کا پیار لے رہی تھی۔ جب یشب نے کہا،
ہاں لڑکیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں اور میری بچی تو ہے ہی چھوٹی سی، اتنی جلدی میں تو اس کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، بس یہ تمہارے پھپھا جی انہیں بہت جلدی تھی بیٹی بھی آنے کی، وہ افسوس سے بول رہی تھی۔ اچھا ہی ہے نا کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے، میں تو اپنی ذمہ داری نبھا کر خوش ہوں، پھپھا جان بہت پرسکون انداز میں بولے تھے۔ تو پھر مجھے بھی خوش کر دیجئے، میری بھی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ وہ پھپھا جی کو دیکھتے ہوئے فریال کی طرف اشارہ کرا تو وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے۔ میں جلدی تمہیں خوشخبری سناؤں گا، وہ مسکرا کر بولے تو یشم میں صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مزید تھوڑی دیر پر رکے تھے، پھر انہوں نے ولیمے پر جانے کی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ جلدی سے واپسی کے لیے نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں پارلر والی نے آ جانا تھا، اس لیے ارم اسے لے کر اوپر یشب کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے پٹیاں پڑھائے گی۔ یہ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے؟ شادی کے پہلے دن کچن میں قدم رکھ دیا، انکار کر دیتی نا، صاف صاف کہنا چاہیے تھا کہ میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، لیکن تم نے تو سیکھا ہی دبنا ہے۔ شادی کی پہلی صبح اٹھ کر کچن میں اس کے لیے چائے بنانے چلے گی، اور اتنا ہی نہیں تم نے اس کی جھوٹی چائے پی۔ بے وقوف لڑکی، دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ تم کسی کی جھوٹی چائے کیسے پی سکتی ہو؟ کسی کی نہیں، وہ میرے شوہر ہیں آپ ہی، اور ایسی بھی کون سی قیامت آ گئی، انہوں نے اتنی محبت سے مجھے اپنی چائے دی تھی تو مجھے اچھا لگا، وہ کہتے کہتے شرما گئی تھی۔ محبت؟ بے وقوف لڑکی، تمہیں غلام بنانا چاہتا ہے وہ، تمہیں اپنے پیر کی جوتی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ اگر اسی طرح سے اس کی ساری باتیں مانتی رہی تو پتہ نہیں دماغ کہاں ہے تمہارا۔ شادی کے اولین دن میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اگر میں چھوڑ کر چلے گی تو یہ لوگ تو بڑی آسانی سے بے وقوف بنا لیں گے۔ ایسی بات نہیں آپی، فریال آپی کا ہاتھ جل گیا تھا، اور پھر آج سے پہلے فریال کا ہاتھ کبھی نہیں جلا، لیکن گھر میں بہو آئی تو اس کا ہاتھ بھی جل گیا، ماننا پڑے گا ان ڈرامے باز عورتوں کو، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سمجھانے لگی۔ وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تھی آپی، ان کا ہاتھ سچ میں جل گیا تھا، آپ نے دیکھا نہیں چھالے بن گئے تھے، اور پھر گھر میں اتنا کام ہے وہ صبح سے لگی ہیں، تو تمہاری ذمہ داری نہیں کہ تم اس کے کام کو بانٹو۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، ان ماں بہنوں کی غلامی میں مت لگ جانا، زندگی تباہ ہو جائے گی تمہاری۔ تم ابھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی ہو، لیکن مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی جب یشب کو کمرے کی طرف آتے دیکھا۔ تو بس بی بی یشب کو لبیس تو ہو کے پھر تینوں چین ملے گا۔ آپ یہاں؟ وہ ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یقیناً اس کا یہاں اس وقت ہونا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی، وہ پرسکون سے انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں باتیں کر لیجیے گا، فی الحال آپ جائیے۔ کیا مطلب جائیے؟ کیا میں یہاں رک کر اپنی بہن کے پاس باتیں نہیں کر سکتی؟ وہ اس کے نرم لہجے پر شیر ہوئی تھی۔ مسابلہ ارم بی بی تو عزت قابل ہی نہیں ہے۔ کر سکتی ہیں، بے شک کر سکتی ہیں، لیکن مجھے چینج کرنا اور اپنی بیوی سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے، سو آپ جائیے، میں آپ کے سامنے کوئی پرسنل بات نہیں کر پاؤں گا۔ وہ پھر سے بولا۔ اس نے ایک نظر اشم کو دیکھا، پھر بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اسے لگا تھا اشم کچھ کہے گی، اپنی بہن کے حق میں کچھ بولے گی، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں بولی، کیونکہ اس دبو نے دبو ہی رہنا تھا۔ تیرے مگری چنڈال چڑیل کو لو، بہتر ہو دبو ہی صحیح ہے۔ اس کے چاہتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اپنی بہن سے کہنا کہ آج کے بعد جو بھی کہنا یا کرنا ہو وہ نیچے تک کرے، میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں انہیں تب نہیں آنے دیتا تھا جب یہ اس گھر کی بہو تھی، وہ میری آپی ہیں، آپ اس طرح کیسے انہیں بے عزت کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ صحیح، لیکن میرے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ کے کمرے میں نہ صحیح لیکن میرے کمرے میں تو آ سکتی ہیں نا، آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے یقیناً اس کمرے پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا۔ وہ مضبوط لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن آواز کی معصومیت اسے گھائل کر رہی تھی۔ یشب مسکرا کر اس کی طرف آتے ہوئے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ ہاں بالکل، یہ کمرہ تمہارا ہے، بلکہ کمرہ نہیں پورا گھر تمہارا ہے، اور تمہارا کوئی بھی رشتہ دار آ سکتا ہے، لیکن یہ کمرہ ہماری پرسنل جگہ، اور میاں بیوی کے پرسنل میں کسی تیسرے کو نہیں آنا چاہیے، تو آئندہ احتیاط کرنا۔ چائے بہت اچھی بنائی تھی تم نے، ابھی تک ذائقہ ہے منہ میں۔ امی سے بہت ڈانٹ کھا کے آ رہا ہوں، انہیں دکھ ہے کہ شادی کے پہلے دن میں نے تم سے کام کروایا، شاید تمہیں بھی برا لگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اچھا مطلب تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً یقین دلانے والے انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، آج سے میری چائے تم بناؤ گی۔ پتہ ہے کیا، فروا آپی اور فاریہ آپی اپنے اپنے گھر والی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ان سے اپنا کوئی بھی کام کروانا، اور جہاں تک امی کی بات ہے تو اب امی کی عمر نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے والی، لیکن انہیں سکون بھی نہیں ملتا کام کے بغیر، اور فریال پر میرا حق ہے، جب تک وہ رخصت ہو کر نہیں چلی جاتی میں اسے ہر طرح کا کام کروانے کا حق رکھتا ہوں۔ لیکن تم نے اس کے ہاتھ کی حالت دیکھی تھی نا، اس وقت چائے کی طلب بہت شدید تھی، بلکہ کہنا بہتر رہے گا کہ چائے پیے بغیر میں فریش نہیں ہو سکتا تھا، اور میری جھوٹی چائے پینے سے، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو ایک لمحے میں اس کے گال لال ہوئے تھے۔ تمہاری بہن کو کیوں آگ لگ گئی میری جھوٹی چائے پینے سے؟ وہ پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا، اچانک اپنی بات بدل گیا۔ آپی کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شاید اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ چھوڑو دفع کرو، تھوڑی دیر میں پارلر والی اوپر آتی ہوگی، فضول باتوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ سر کیا ہلا رہی ہو، کپڑے نکال دو الماری سے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جب وہ اچانک اسے پکڑ کر اپنے قریب کرتا، اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے لبوں کی مٹھاس چھیننے لگا تھا۔ اس کے اچانک کیوں قریب آنے پر بے ساختہ اس کی قمیض کو سینے سے تھامتے اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اتنی فرما بردار بن کر ہوگی تو پچھتاؤ گی، بہت نشہ ہے تمہارے لبوں میں۔
تم نے تو اچھے خاصے بندے کو مدہوش کر کے رکھ دیا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتا پیچھے ہٹا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی فرمانبرداری سے بھی متاثر ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، خیر جلدی سے میرے کپڑے نکال دو ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بے باکی سے بولا، لیکن اسے چھوڑا بھی نہیں تھا۔ لڑکی، میں بول رہا ہوں تم پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور تمہارا شوہر ہوتا تو یقین کرو میں اپنے خاندان کی لڑکی کو اس سے 10 سال بڑے آدمی سے بیانے پر اعتراض ضرور اٹھاتا۔ یقین کرو میں تمہارا وکیل بن جاتا کہ لڑکی پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اب نہیں کر سکتا کیونکہ اس کیس میں ظالم تو میں خود ہوں، اور تم پر ظلم بھی میں نے ڈھایا اور آگے بھی ڈھانا ہے۔ تم پر ترس بھی بہت آ رہا ہے، لیکن میں تمہارے لیے کچھ بھی کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ وہ بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی اس کی باتوں پر۔ اب بھی اگر تم اپنا آپ مجھ سے چھڑوا کر نہیں گئی تو میں تمہاری سانسیں چھین لوں گا۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنی گرفت پر ہا رہا تھا، لیکن اس دفعہ اس کی بات ٹھیک سے اس کے پلے پڑ چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی بے تحاشا نرم گرفت کو توڑتے ہوئے الماری کی طرف بھاگی تھی۔ تم نے میری گرفت توڑی، اس کی سزا میں تمہیں رات کو دوں گا، وہ دھمکی دیتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کی دھمکی نے اس کو سڑتا پیر لرزا کے رکھ دیا۔ اس نے سامنے الماری میں لٹکے سفید کلر کے کپڑے نکالے، ساتھ ہی ایک لانگ واسکٹ تھی۔ یہ ڈریس اس کے اپنے لہنگے سے کافی زیادہ میچ کر رہا تھا، بلکہ واسکٹ کی ڈیزائن بھی تقریباً سیم ہی تھی۔ وہ کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ آپ یہاں پر پہنیں گے کپڑے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اس کی منمناہٹ سنائی دی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے بولا کیا۔ فی الحال تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی کم آواز میں کیوں بولتی تھی۔ یہ والیوم کا بٹن کدھر ہے تمہارا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ او میڈم، آواز تھوڑی اونچی کرو، اتنے کچے کان نہیں ہیں میرے کہ تمہاری منمناہٹ کو سن سکوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کان تو ویسے تیرے صاف پالے ارم دی گلا تے بڑی چھیتی سنیا سی۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ کپڑے کہاں پہنیں گے آپ؟ اب کی دفعہ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ یہیں پر پہنوں گا، اور کہاں پہننے؟ اس نے پرسکون جواب دیا تھا۔ واش روم میں رکھ دوں کپڑے؟ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگا تو اس نے پوچھا تھا، جبکہ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکتا قمیض ہینگر سے نکالنے لگا تھا، جبکہ اس کے بے ساختگیوں اس کے سامنے چینج کرنے پر وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ چھی، کتنے بے شرم ہیں آپ! واش روم میں جا کر چینج کریں، اس طرح میرے سامنے کیوں چینج کر رہے ہیں؟ وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے چہرہ دوسری طرف پھیرے اب کی دفعہ اتنی اونچی آواز میں بولی کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہوتا تو اسے بھی کافی صاف سنائی دیتا۔ کیوں واش روم میں جا کر چینج کیوں کروں گا؟ اور تمہارے سامنے چینج کرنے میں کیا برائی ہے؟ تم اس طرف چہرہ پھیر کر کیوں کھڑی ہو؟ وہ شوخ لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگا۔ اچھا، تو تمہیں مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ ویسے مجھے تو لگا تھا کہ کل رات میں تمہاری ساری شرم و حیا دور کر چکا، لیکن تمہاری تو شرم و حیا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ڈارلنگ۔ شوہر سے اتنا بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ وہ پرسکون انداز میں اپنے کپڑے چینج کرتا اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اف توبہ، آپ کتنے بے شرم ہیں! وہ جیسے اسے اس کی خوبی گنوا رہی تھی۔ جب وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آتا، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا، ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر سیدھا کر چکا تھا۔ لڑکی، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم اپنے شوہر کو بے شرم کہہ رہی ہو، وہ آنکھیں دکھاتا مصنوعی غصے سے بولا۔ تو اور کیا کہوں؟ آپ اس طرح کسی کے بھی سامنے کپڑے بدل لیتے ہیں؟ وہ حیرت پر بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ اپنی ہنسی دباتا ہاں میں سر ہلانے لگا۔ کسی کے بھی سامنے نہیں، اپنی بیوی کے سامنے، اور یقین کرو تمہارے سامنے کپڑے بدلنے میں مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی، بلکہ تمہیں بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ نیچے پارلر والی آ چکی ہے، اماں اسے ناشتہ کروا رہی ہے، وہ کبھی بھی اوپر آتی ہوگی، تم بھی چینج کر لو اپنی ڈریس، وہ پرسکون سے انداز میں سے مشورہ دے رہا تھا۔ میں کر لوں گی جب آپ جائیں گے یہاں سے، اور ویسے بھی میں یہاں نہیں، واش روم میں جا کے چینج کروں گی، وہ فوراً بولی تھی، جبکہ وہ اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ تمہاری شرم و حیا کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے چینج کرواؤں گا، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے اس کا وجود برف بن گیا اور فوراً نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ وہ صوفے پر پڑے اس کے لہنگے کو دیکھ رہا تھا جو بے تحاشا خوبصورت تھا، اور خوبصورت ہوتا بھی کیسے نہیں، آخر وہ اپنی پسند کا لے کر آیا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، میں کر لوں گی خود، پلیز نہیں، وہ منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے صوفے کے پاس لاتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتا اس کی زپ کو ایک جھٹکے میں کھول چکا تھا، جبکہ ارشم کی تو حالت خراب ہونے لگی، جیسے پورے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے مسکرا کر اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتا اس کی سانسیں چھیننے کے در پر تھا۔ اس کے لبوں کو بخشتے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کرتا پیچھے کو ہٹا۔ جلدی چینج کرو، پارلر والی آتی ہوگی۔ اس کے لبوں پر شدت سے بھرپور غصہ دیتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ کتنی دیر اپنی سانسیں نارمل کرنے کی کوشش میں وہیں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی رہی تھی۔ اف، یہ انسان تو ضرورت سے زیادہ بے شرم تھا، ایسے انسان کے ساتھ گزارا تو بے حد مشکل تھا۔ یہ کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ پھانستے بیچاری واقعی گئی۔ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے دروازے کو دیکھا جسے وہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ سامنے صوفے پر پڑے اپنے لہنگے کو ایک لمحے میں اگنور کرتے ہوئے بیڈ پر اس کے کپڑے اٹھا کر باسکٹ میں ڈالنے لگی، اور پھر اپنی سانس سے نارمل کرتے ہوئے کمرے کو بھی صاف کر چکی تھی۔ پھر لہنگا اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ تو کبھی آئینے کے سامنے بھی کپڑے چینج نہیں کر سکتی تھی، یہ شب کے سامنے تو ناممکن سی بات تھی، اسے تو خود سے شرم آتی تھی۔
اور کہا یہ بے شرم انسان اس کے ساتھ اس کا گزارا بہت مشکل تھا۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ویسے روپ تو کل دلہن بن کر بھی کمال کا آیا تھا اس پر، لیکن آج اس کے حسن کے لفظوں میں تعریف نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ شاید آج اس کے چہرے پر یشب کی سنگت کے بھی رنگ بکھرے تھے۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے پارلر والی کو اس کا کام کرنے دے رہی تھی۔ بلاش آن لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی لگا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کے گالوں کو گلابی کرنے لگی، جو کہ پہلے سے گلابی تھے۔ تیار ہو گئی ارشم؟ فاریہ اندر داخل ہوتے ہوئے ارشم کو دیکھنے لگی، جو دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ارم کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ ویسے بھی ارم کی منہ نہیں لگتی تھی، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ہر بات کو بے وجہ اپنی طرف گھسیٹ کر لڑائی جھگڑے شروع کر دیتی تھی۔ ہو جائے گی تیار، دلہن ہے، آرام سکون سے تیاری کرنی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ فاریہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ نہیں جلدی تو نہیں ہے، ممی کہہ رہی تھی کہ ہم کٹورا پھیری کی رسم کر لیتے ہیں، کیونکہ گھر سے تقریباً 5 بجے نکلنا۔ فاریہ نے بنا کسی طرح کی بدمزگی کیے اسے جواب دیا۔ نہیں، اب کوئی رسم نہیں ہوگی، اور نہ ہی ضرورت ہے کسی رسم کی، یہ ساری فضول کی رسمیں نا مکلاوے کے بعد کر لینا۔ وہ جیسے حکم سنا رہی تھی جب یشب کمرے میں داخل ہوا۔ پتہ نہیں ارم نو اتنا کیوں بستوں دا شوق ہے۔ ارے نہیں ارم بھابی، ہمیں یہ رسم بہت پسند ہے، اور ارشم کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ فاریہ نے اب کی دفعہ بھی کافی نرمی سے کہا تھا۔ دیکھو فاریہ، یہ ساری رسمیں کل رات کے کرنے کے لیے تھی، یہ کل رات ہی کرنی تھی۔ اب جو رسمیں ہوں گی وہ مکلاوے کی رسم کے بعد ہوں گی، اور تم دیکھ نہیں رہی وہ کتنی تھکی ہوئی ہے، اس کو بھی ریسٹ کرنے کا موقع دو۔ ایک تو شادی کے پہلے دن ملازمہ بنا دیا میری بہن کو۔ ارم کافی تلخ لہجہ استعمال کر رہی تھی، خیر اس کے تو دل میں بغض ہی بغض تھا۔ جو رسمیں میری بہنیں کرنا چاہتی ہیں وہ آج ہی ہوں گی، ہاں لیکن اگر مکلاوے کی رسم کل ہو سکتی ہے، آج ہونا ضروری ہے، تو اس رسم کو ہم بیچ میں سے نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ میری بہنوں کی میری شادی کو لے کر بہت ساری خواہشیں ہیں، جس طرح آپ اپنی بہن کی طرف سے رسم پوری کری ہیں، اسی طرح میری بہنیں بھی حق رکھتی ہیں، اور یقین کریں آپ کی بیچ میں انٹرفیرنس زہر لگ رہی ہے۔ تمہیں جو لگتا ہے لگتا رہے یشب، میری بہن ہے، وہ کیسے ملازمہ کی طرح تم نے شادی کے پہلے دن اس سے کام کروایا، اور وہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ۔ ارم بھابی، اگر کوئی کچھ بول نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ہر کوئی آپ کی سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کا انداز کافی تلخ تھا، جبکہ پارلر والی ایک طرف ہو کر خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ ارشم کو بہت برا لگا تھا، وہ گھر والوں کے سامنے تو چلو ارم کو بےزتی کر ہی رہا تھا، لیکن ایک باہر والی عورت کے سامنے وہ کس طرح سے اس کی بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ جو بہن تیری ہو گئی ہے اس قابل تو کی کرے۔ آپ پلیز چپ رہے، جو بھی رسمیں ہوں گی ہم آج ہی کر لیں گے، مکلاوے کی رسم کل ہو جائے گی۔ وہ ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، جبکہ ارم اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ گڈ، آپ سے زیادہ تو میری بیوی سمجھدار ہے۔ اس نے مسکرا کر ارشم کو دیکھا تھا، اور پھر سامنے ٹیبل سے اپنا ضروری سامان اٹھاتے ہوئے اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، لیکن اس کا اچھا خاصا خوشگوار موڈ اسے دیکھتے دیکھتے اچانک خراب ہونے لگا تھا۔ یہ سامنے سے ایسے ہی رہے گا؟ کوئی دوپٹہ وغیرہ نہیں لینا؟ اس نے پارلر والی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کو تیار کرنے کے بعد اب ارم کو تیار کرنے والی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے پریشان ہو کر ارشم کی گردن کی طرف دیکھا۔ نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ باہر کے لوگوں کو نہیں بلایا، لیکن رشتہ دار مرد حضرات بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تو اس طرح سے میری بیوی کی گردن نظر آئے گی، یا آپ اسے کور کریں؟ اب کی دفعہ واضح الفاظ میں سوال کرا تھا۔ یہ تو ایسے ہی رہے گا، میرا مطلب ہے فیشن کے مطابق جس طرح کی ڈریس ہے اس کے حساب سے۔ نہیں، مجھے نہیں یہ فیشن پسند، آپ اس کی گردن چھپائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ سر، ڈریس کا گلا کافی ڈیپ ہے، لیکن اگر دوپٹے کو سامنے کی طرف پھیلائیں گے تو پھر وہ کافی عجیب لگے گا، پارلر والی سمجھانا چاہ رہی تھی۔ عجیب لگے یا کچھ بھی لگے، میری بیوی کا گلا نظر نہیں آنا چاہیے، اور یہ اتنی ڈیپ گلے والی ڈریس تھی تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے فاریہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، اور پھر تمہارے سوٹ کے ساتھ میچنگ کر کے تمہیں دکھایا تھا، تم نے تو کہا تھا کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ ہاں تو بتانا چاہیے تھا نا کہ اس کا گلا اتنا۔ خیر، میں نے اپنی بیوی کو شو پیس نہیں بنانا، چھپائیں اسے، اگر زیادہ مسئلہ تو ڈریس چینج کروا دیں۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولا۔ ارشم کو خود تو وہ نیک اتنی ڈیپ نہیں لگ رہی تھی، جبکہ ارم بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ فاریہ نے بھی زیادہ نوٹس نہیں کیا، لیکن وہ نوٹ کر رہا تھا، ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی بات کا پتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نوٹ بھی نہیں کرے گا، اتنا بھاری ہار پہنا ہے اس نے، اور دلہن کے ڈریسز کے اکثر گلے ڈیپ ہوتے ہیں، اور ارشم نارملی اتنا ہی گلا پہن لیتی ہے، اتنا اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی ایسے گلے پہنتی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارم نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا چاہا تھا، یعنی ارم نے پھر بست ہونا ضروری سمجھا۔ آپ کو نہیں ہوگی ضرورت، لیکن مجھے ہے، یہ میری عزت ہے، میں اس پر کوئی غلط نظر پڑنے نہیں دوں گا، کوئی نوٹ کرے یا نہ کرے، لیکن میں نے نوٹ کیا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، یا شاید دوراب بھائی نے اس چیز کو کبھی اہمیت نہیں دی ہوگی، لیکن میرے لیے اس چیز کی اہمیت ہے۔ آپ ٹھیک کر سکتی ہیں ایسے، یا میں ڈریس منگواؤں؟ اس نے پارلر والی کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میں پیچھے پنس لگا کر نیک کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر نہیں ہوا تو دوپٹے کو آگے کی طرف سیٹ کر دوں گی، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا کرے، لیکن یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، میری بیوی کی گردن نظر نہ آئے۔ وہ ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالتے ہوئے پارلر والی سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ پارلر والی خود کے لیے ایک نیا امتحان تیار ہوتے دیکھ ارم کو پھول دلہن کی طرف لگ چکی تھی۔ پیسے دلہن دے لینے نا، دلہن دی بھین نوں موت بھیج۔ اسے دلہن بنا کر نیچے لایا گیا تھا، جہاں کافی ساری مہمان عورتیں جمع تھیں۔ ماشاء اللہ، چشم بددور، کتنی حسین ہے میری بہو۔ امی اٹھ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس پر چند نوٹ گھماتے کسی عورت کو دینے لگی، جو انہیں دعائیں دیتی خوش ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ رافیہ باجی، آپ کی بہو تو لاکھوں میں ایک ہے، چاند کا ٹکڑا لے کر آئی ہیں آپ۔ سب باری باری اس کی تعریف کر رہے تھے۔
جبکہ ان کی تعریفوں کی وجہ سے اس کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی تھی جب امی نے کٹورا پھیرنے والی رسم کے لیے یشب کو بلایا۔ ارم تو چل کر رہ گئی، یہ رسم اس کے ٹائم پر بھی کروانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ تھکاوٹ کا بہانہ کر کے اس ٹاپک کو ختم کروا چکی تھی، بلکہ اس نے تو بہت ساری رسمیں کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بس وہی مرچا لگ رہی ہے نا ارم باجی نو۔ لیکن اس کی دبوسی بہن نہ تو انکار کر سکی اور نہ ہی اپنے حق میں آواز اٹھا سکتی تھی۔ اسے تو اپنی بے وقوف بہن پر غصہ آ رہا تھا جو شادی کی پہلی صبح شوہر کی غلامی میں لگ گئی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے اسے کہ اس نے دبنا نہیں ہے، لیکن یشب کی حق مانا انداز پر وہ سمجھ گئی کہ یشب اسے آسانی سے حکومت نہیں کرنے دے گا۔ ہاں جی آ گیا میں، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ تم نے کرنا یہ کہ یہاں بیٹھی 7 سہاگن تمہاری بیوی کے اوپر سے ایک دودھ کٹورا پھیریں گی، ان میں سے ایک گھونٹ پینے کی کوشش کریں گی، تم نے انہیں دودھ کا گھونٹ نہیں پینے دینا۔ اگر تم انہیں دودھ پینے سے روک نہیں سکے تو تم ہار جاؤ گے، اور ہارنے کے بعد ان 7 سہاگنوں میں سے جو بھی سہاگن جیتے گی اس کے لیے تمہیں اپنی جیب ہلکی کرنی پڑے گی، مطلب اسے بڑی رقم دینی پڑے گی۔ امی سے تفصیل بتا رہی تھی جبکہ وہ کنفیوز سا سر کھچاتا ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اور پھر یہ رسم شروع ہوئی، اسے اونچی پیڑھی رکھ کر بٹھایا گیا جبکہ اس کے آگے پیچھے 7 سہاگنیں موجود تھیں۔ امی نے بڑی محبت سے ارم کو آگے ہونے کے لیے کہا، لیکن ان کی بات کو اگنور کرتی پیچھے چلی گئی جیسے ہمیشہ سے کرتی آئی تھی۔ عزت قابل ہی نہیں ہے بی بی، نہ دینو عزت۔ ہاں لیکن ذرا آپ کی دلہن تمنا نے تھوڑا بہت انٹرسٹ دکھا کر اس رسم میں حصہ لے لیا تھا۔ جب ارشم نے ایک نظر ارم کو دیکھا، یہ رسم کافی انٹرسٹنگ تھی، دلہے کے ساتھ کافی ساری مستیاں کی جا رہی تھی، لیکن اس سے کہا جا رہا تھا کہ دیکھو بھینس اڑ رہی ہے تو کبھی گھوڑا اڑ رہا ہے، کبھی کتا اس کے پیروں میں بیٹھا ہے، کبھی بلی کچن میں گھس گئی ہے۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے بہت سارے جتن کیے جا رہے تھے۔ ارشم کو یہ رسم کافی مزے کی لگ رہی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی اس کی بہن بھی اس رسم میں حصہ لے۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، میں تمہاری بہن ہوں، بڑی بہن ہوں، اور بڑی بہنوں کا حکم مانا جاتا ہے، ان کے ساتھ مستیاں نہیں کی جاتی۔ خبردار جو تم نے میرا کٹورا پکڑا۔ فاریہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وارن کر رہی تھی جبکہ وہ تو اثر ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ انتظار کر رہا تھا کب وہ کٹورا اس کے سر سے پھیر کر لبوں سے لگانے کی کوشش کرے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ارشم کے سر سے 2 چکر لگانے کے بعد وہ جیسے کٹورا اپنے لبوں کے پاس لے کر گئی، اس نے پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی سی چیٹنگ کر سکتے ہو یار، کچھ نہیں ہوتا، میں بہن ہوں تمہاری، فاریہ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ استغفر اللہ، بے ایمانی حرام ہے مجھ پر، وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اوئے ہوئے، ارے ہماری نہیں مانے گا، اپنی دلہن کی مانے گا۔ ارشم کہو نا اپنے میاں سے کہ گونٹ پھڑنے دے۔ فاریہ نے منت بھرے انداز میں ارشم سے کہا تھا۔ میں اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، بہت لوٹ چکی ہوں، مجھے اب نکلو۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے پیچھے جانے کا کہتے ہوئے فروہ کا منتظر تھا۔ دیکھو بھائی، میں تمہاری پیاری بہن ہوں، فروہ اپنے بچے کو اٹھائے دوسرے ہاتھ سے کٹورا پکڑتے ہوئے بولی، لیکن اس کی بات کا بھی اس نے زیادہ اثر نہیں لیا۔ جب اس نے کٹورا پھیرا، اچانک دھیان اس کا اپنے بیٹے کی طرف چلا گیا۔ یشب کو یہی لگا وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی ہے، لیکن یشب کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے فروہ کٹورا لبوں سے لگا کر دودھ کا گھونٹ بھر چکی تھی۔ یہ بے ایمانی کی ہے تم نے اذان کی طرف متوجہ تھی تو مجھے لگا کہ تم اپنے بچے کو دیکھ رہی ہو۔ امی یہ پھپا کٹنی ہے، بے ایمان ہے، میں نہیں مانتا، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جبکہ ارشم پیڑھی پر بیٹھے ہنسی جا رہی تھی۔ کوئی بے ایمانی نہیں ہے، ہار گیا، اب نکالو پیسے، پھر میں نے اپنی بھابھی کو شکریہ بھی بولنا ہے، وہ آنکھ دباتے ہوئے بولی۔ تو اس نے حیرت سے اپنی معصوم سی دلہن کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ارے اس نے تو آئیڈیا دیا تھا کہ اذان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ ہنستے ہوئے اس کی جیب سے پیسے نکلوا رہی تھی جبکہ اپنی معصوم بیوی کی چالاکی پہ وہ حیران ہوا تھا۔ کیسے ہنس رہی ہو، شرم نہیں آ رہی اپنے شوہر کو لٹواتے ہوئے؟ تمہیں میرے پیسے بچانے کے لیے میری مدد کرنی چاہیے تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھانے لگا جبکہ فاریہ اور فروہ کے ساتھ مل کر وہ بھی خوب اس کے مزے لے رہی تھی۔ اوئے ہوئے، ولیمہ کافی بڑے پیمانے پر ہوا تھا، بہت سارے مہمان آئے تھے، ان لوگوں نے خاندان کے سبھی لوگوں کو انوائٹ کر رکھا تھا اور تقریباً پورے خاندان نے شادی میں شرکت کی تھی۔ شاکر نہیں آیا بھائی صاحب؟ امی نے پھپھا جی سے پوچھا تھا۔ جی بہن جی سے کوئی ضروری کام نکل آیا تھا جس کی وجہ سے ولیمے پر نہیں آ سکا، انہوں نے بتایا تو وہ صرف سر ہلا گئی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کچھ وقت سے شاکر ان سے بہت زیادہ کھینچا سے رہنے لگا تھا، اگر وہ اس کے گھر چلی جاتی تو بھی وہ انہیں اگنور کر کے نکل جاتا تھا اور اس کے سامنے تو آتا ہی نہیں تھا۔ کل بھی شاید اپنی بہن کی رخصتی کی وجہ سے شادی میں ٹکا ہوا تھا، آج کل اس کا انداز بہت عجیب تھا اور وہ وجہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اوپر سے بہن کے ولیمے میں بھی وہ شرکت نہیں کر رہا تھا۔ انہیں عجیب سے اندیشے لاحق ہونے لگے تھے، پھر ان سب چیزوں کو اپنا وہم سمجھ کر اگنور کرنے لگی۔ ہاں لیکن دل میں ایک عجیب سا ڈر ضرور بیٹھ گیا تھا۔ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، 18 سال کی منگنی تھی، ان کا پریشان ہونا بنتا تھا، اور اب تو اس گھر میں اس کی 2 بہنیں تھیں، وہ اپنی بہن کی شادی شدہ زندگی ہرگز خراب کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ بیٹی یہی سب سوچ رہی تھی، لیکن ان کی سوچ میں کہیں یہ بات نہیں تھی کہ ہر بھائی یشب کی طرح نہیں ہوتا جو اپنی بہنوں کی فکر میں اپنی خوشیاں قربان کر دے۔ گل تو ویسے بھی صحیح ہے۔ ولیمہ ختم ہوتے اس کے دوست جو دوسرے شہر سے آئے تھے واپس جانے کی تیاری کرنے لگے، سو وہ ان لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس کے دو دوست تو بائی ایئر آئے تھے، سو انہیں چھوڑنے اسے اور وارث کو ایئرپورٹ جانا پڑا، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی دلہن کو کہہ کر گیا تھا کہ مکلاوے کی رسم کل کریں گے، جس پر اس نے ہاں کر دی تھی۔ ایئرپورٹ کافی دور تھا، سو اس کی واپسی لیٹ ہی ہوئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو فاریہ جا چکی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کا اسکول تھا، جبکہ فروہ یہیں پر تھی، اس نے کل واپس جانا تھا۔ کچھ مہمان ابھی تک موجود تھے، باقی رم اور دوراب بھی جا چکے تھے۔
ذرا آپ تو ولیمے کے بعد گھر آیا ہی نہیں تھا بلکہ ادھر سے واپس چلا گیا تھا۔ دراب بھائی چلے گئے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ ہاں بس سب لوگ چلے گئے، اپنے اپنے گھر، سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا، اب مجھے سکون ہے۔ امی مسکراتے ہوئے بولی تو ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے اب؟ اس نے امی کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے کے ہاتھوں کو اپنے بالوں پر رکھ دیا، جبکہ مخاطب فریاد تھی۔ اب کافی بہتر ہے، چائے بنا لوں آپ کے لیے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی آتے ہوئے وارث کے گھر سے پی کر آیا۔ وہ پرسکون انداز میں امی کی انگلیوں کو اپنے سر میں چلتا محسوس کر رہا تھا۔ بھائی ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ ارم بھابی ارشم کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی تھی؟ آپ کو نہیں پتا ابھی شام کہہ رہی تھی کہ ارشم کی بھی کوئی مرضی ہے، وہ گھر جانا چاہتی ہے، یہاں نہیں رہنا چاہتی تو ہم زبردستی نہ کریں۔ حالانکہ فاریہ آپی نے تو بس اتنا ہی کہا کہ ارشم گھر آ جائے تو اس سے پوچھ کر چلی جانا۔ وہ ارشم کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارشم کمرے میں نہیں ہے؟ وہ فریال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے ہاتھ کے ساتھ ساتھ گردن بھی نام ہلائی تھی، جبکہ وہ یہ سوچے بیٹھا تھا کہ شاید وہ نیچے نہیں ہے تو اوپر سو چکی ہوگی تھکاوٹ کی وجہ سے، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے تنگ کرنے کا۔ وہ چلی گئی مکلاوے کے لیے، وہ بولی تو ارشم نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ آج نہیں کل جائے گی، تو آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ کوئی ایسا قانون تو ہے نہیں کہ ولیمے والے دن ہی مکلاوے پر جانا، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی بجائے کل کریں گے تو پھر چھوڑو بیٹا جانے دو، بچی ہے نا، گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ جو شادی کے شروع کے دن ہوتے ہیں نا، ان میں بچیاں ایسی کی تیسی بچیوں کی، جب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جائے گی تو کس کی اجازت سے گئی ہے وہ ان کے ہاتھ پیچھے ہٹاتا اٹھ کر کھڑا ہوتا غصے سے پوچھنے لگا۔ بیٹا ایسا غصہ نہیں ہوتے، ارم بار بار اس سے کہہ رہی تھی، وہ تو بیچاری کہہ رہی تھی کہ تمہارے آنے کے بعد جائے گی، تو پھر گئی کیوں؟ کیا اس کی نظر میں میری کہیں بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ ایسی کون سی جلدی تھی اسے؟ اور ارم کون ہوتی ہے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو اپنے ساتھ لے جانے والی؟ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا۔ اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبح جانا اسے لے آنا۔ امی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لے کر آنے کی، اگر اس کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں چاہیے ایسی بیوی۔ اس ارم نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اس کو سکون نہیں جس طرح وہ خود سے اس طرح سے وہ ارشم کو بنا دینا چاہتی ہے۔ یہ تو آج صبح اس کی باتیں سن کر ہی میں سمجھ گیا تھا، اور اس کی بہن کی نظروں میں میری بات سے کہیں زیادہ اس کی بہن کی بات کی اہمیت۔ تو ٹھیک ہے، جو دل میں آئے وہ کرے، میں نہیں جا رہا اسے لینے کے لیے، جیسے گئی ہے ویسے ہی آ جائے گی اب۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ امی پریشان ہو گئی تھی۔ تو وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ ارم اب ارشم کی طرف سے کوئی بدمزگی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ارم ان عورتوں میں سے تھی جو گھروں میں محبت کے بجائے نفرت اور بدمزگی پیدا کرتی تھی، لیکن ارشم ایسی نہیں تھی۔ وہ ارشم کو سمجھ چکی تھی۔ ارشم بہت ساری چیزوں سے انجان تھی، لڑائی جھگڑا، بغض، غیبت، نفرت، ان سب چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ تو پیار کرنے کے لائق تھی، لیکن ارم اپنی بہن کو اپنی طرح بنا دینا چاہتی تھی۔ لیکن شاید ارم یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہاں ارشم کے سامنے دراب نہیں تھا جس کی ہر طرح کی باتوں کو اگنور کر دیتا یا پھر بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اپنی بیوی کو صحیح قرار دیتا۔ صحیح گل ہے، آپ تو ذلیل ہو رہی رہے، بہن دی بیڑیاں چ بھی بٹے پائے گی۔ اٹھ جاؤ بچے، 8 بج رہے، کتنا سونا ہے اور؟ امی صبح کے وقت اسے جگانے آئی تھی، رات کو بے حد غصے سے کمرے میں آئی۔ اس کا ارادہ ارم کو فون کر کے اچھی خاصی سنانے کا تھا، لیکن پھر اب بنا کچھ بھی کہے تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ غصہ تک کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارنے کا تھا، لیکن اس کی نئی نویلی بیوی تو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ واپس تیرے کو ہی آنا، ایڈا بھی کی ہو گیا؟ ٹھیک ہے تمہاری بات نہیں مانی، لیکن اب ہر چیز کو تم اتنا بھی تو نہ بڑھاؤ۔ اب تم ارم کی تناظر میں سارا کچھ کر رہے ہو، اب اس بندی کی بھی تو اپنی بھی تو کوئی زندگی ہے نا، اس کو اسپیس دو، اس کو بھی ٹریٹ کرو، اگر اپنی منوا رہے ہو تو اس کی بھی تو مانو نا۔ حالانکہ وہ اس سے بتا بھی چکا تھا کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا ہے، اسے پیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے تو اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، بلکہ بات کو تو کیا، اس نے اس کے جذبات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ تیرے جذبات تو بولو بول کے باہر رکھتے ہیں، تیرے جذبات کا بندہ کی کرے۔ غصہ کچھ حد تک کنٹرول ہوا تو تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کپڑے چینج کرتا گھر سے نکل گیا، پھر اپنی رات کو جاب ہینڈل کرنے کے بعد وہ صبح 4 بجے کے آس پاس گھر واپس آیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ تھکاوٹ کافی زیادہ تھی تو نیند آنے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور اب صبح امی خود ہی سے جگانے اوپر آئی تھی۔ بہت کم اس کے کمرے میں آتی تھی، شاید رات کو اس کے غصے کا سوچتے ہوئے صبح خود ہی سے جگانے آئی تھی۔ ارے امی آپ کیوں آئیں؟ آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے نا سینئر چڑھنے سے؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں اب نہیں ہے درد، اب بہت بہتر ہے۔ اگر آج تم نے بہو کو لینے جانا نا، تھوڑی دیر وہاں رکنا بھی ہوگا اور اسے تحفہ بھی دینے لے کر جانا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا وہ بچی ہے، نہ سمجھ ہے، ابھی سے وقت لگے گا تمہیں سمجھنے میں، امی سمجھا رہی تھی۔ رات اس نے بہت سوچا تھا، اور بہت سوچنے کے بعد اسے اتنا سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس کی معصوم بیوی اپنے دماغ کا بالکل استعمال نہیں کرتی۔ اسے جو جس طرف لگاتا ہے وہ اسی طرف لگ جاتی ہے۔ وہ تو ابھی تک زندگی کے اس حصے میں پہنچی نہیں ہے جہاں سازشوں کا کوئی عمل دخل ہو، اور اسے اپنی معصوم بیوی کی ذہن کو خود ہی ایسے لوگوں سے بچانا تھا۔ اسے ارم سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی نہ تو اپنا گھر بسا سکی اور نہ ہی اپنی بہن کو سکون سے بسنے دے رہی تھی، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ ارم کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، وہ ارشم کو ارم جیسا نہیں بننے دے گا۔ اچھا جی، دیکھ لینے۔ اس نے وارث کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ آفس ذرا لیٹ پہنچے گا، کیونکہ صبح اپنی بیوی کو لینے اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کا ارادہ ارشم کو گفٹ دلوانے کا تھا، اس لیے وہ اسے واپس لے جاتے ہوئے گفٹ دلوانے والا تھا۔ فی الحال وہ اپنے سسرال میں آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 9:15 بجے کا ٹائم تھا جب ارم نے نیچے آ کر بتایا کہ وہ اب تک سو رہی ہے۔
इरम बेटा जगा दो इसे, इससे कहो कि यशब इसे लेने आया, अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर सोने दे इसे बाबा, वैसे भी कल वलीमे पर बहुत थक गई थी वो, इरम पुरसकून अंदाज में बोली। मुझे ऑफिस जाना है इरम भाभी, आप जगा दीजिए इसे, वो अपने लहजे को बेहद नॉर्मल लगते हुए बोला। अगर ऑफिस जाना इतना ज़रूरी था तो पहले ऑफिस चले जाते, यहाँ क्यों आए? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बीवी की ज़रूरत है। इरम ने काफ़ी तल्खी से कहा जब अब्बू ने इसे टोका। इरम, इसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो टाइम निकाल कर यहाँ तक आए। अगले बंदे की भी मजबूरी समझनी पड़ती है। अब्बू का लहजा काफ़ी गुस्सीला था। इट्स ओके पप्पा जान, आप मुझे बताइए मेरी बीवी की तरह, मैं खुद इसे जगा लूँगा। वो इरम की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए इससे कहने लगा, बेटा यहाँ सीढ़ियों से आगे दूसरा कमरा इसी का है। इन्होंने फ़ौरन बता दिया जबकि वो हाँ में सर हिलाता सीढ़ियाँ तय करता ऊपर जा चुका था। यशब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की सारी लाइट ऑन थी, जबकि वो किसी शहजादी की तरह अपने बेड पर लेटी दुनिया जहाँ से बेखबर थी। सोते हुए इसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि इंतहा नहीं, जबकि कमरे की सारी लाइट्स ऑन देखकर इसे बेसाख्ता परसों रात वाली बात याद आ गई थी, जब इसने खुद लड़खड़ाते कांपते लहजे में इसे लाइट बंद करने के लिए कहा था, और अब खुद कैसे आराम से लाइट में सो रही थी। वो आहिस्ता से इसके करीब बेड पर लेटते हुए इसका चेहरा देखने लगा। दुनिया जहाँ की मासूमियत तो यहाँ इस चेहरे पर थी। इसने आहिस्ता से इसके करीब आते हुए इसके रुखसार पर अपने लब रखे, लेकिन वो काफ़ी गहरी नींद में थी। इसने घूर कर इसे देखा। इसके लम्स ने भी इसे जागने पर मजबूर नहीं किया था। अब तुम मुझे मज़ीद गुस्ताख होने पर रुखसारी हो, मैं तुम्हारे घर में अपने जज्बात काबू में रखना चाहता हूँ, वो इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, जबकि दूसरी तरफ अब की दफ़ा भी कोई असर नहीं हुआ। इसने अपने सर के नीचे हाथ रखते हुए इसका चेहरा देखा। अब्बा जब जिंदा थे वो भी ऐसी नींदें लेता था, लेकिन अब फिर अरसा हो गया था ऐसी नींदों को लुटे हुए। कितनी खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन पर जिम्मेदारियाँ नहीं होती, कम अज़ कम आराम से सोते तो है, वो सोचते हुए इसका चेहरा देख रहा था। गहरी नींद में इसके बाल इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। इसने एक हाथ की मदद से इसके बालों को पीछे की तरफ किया था और फिर आहिस्ता से इसके पास होते हुए इसके नाजुक लबों पर अपने लब रखे। वो बेहद नरमी से इसे छू रहा था। इसका अंदाज़ इतना नरमी लिए हुए था कि वो नींद में हल्का सा कसमसाई थी, लेकिन जागी फिर भी नहीं थी। अब की दफ़ा इसने नरमी छोड़कर इसके लबों पर ज़रा सी शिद्दत दिखाई थी। इसकी मूँछों की चुभन अपने लबों पर बढ़ते हुए महसूस करती वो आंखें खोल चुकी थी, जबकि वो पीछे को हटता है इसका सुरख गुलनार चेहरा देखते हुए मुस्कुराया, फिर अगले लम्हे पूरी शिद्दत से इसके लबों पर झुक गया। अब की दफ़ा अंदाज में नरमी नहीं थी, वो बड़ी शिद्दत से इसके लबों को चूम रहा था, जबकि इसकी बढ़ती हुई गिरफ्त पर इरशम की सांसें रुकने लगी थी। इसकी शर्ट को सीने से पकड़ते हुए इसने पूरा जोर लगाकर इसे खुद से दूर किया था। इसकी धड़कनें बेहद तेज़ चल रही थी। इसकी सांसों की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई थी, जबकि वो गुस्से से इसे घूर रही थी। सज़ा, इतना जालमाना अंदाज, क्या वो इसकी जान लेना चाहता था? इरशम को शक हो गुजरा। सज़ा दिया तुम्हें, आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर इस तरह यहाँ आई तो सज़ा इससे ज़्यादा रोमांटिक और जालमाना होगी। वो बेबाक धमकी देते हुए इसे खींच कर अपने करीब करता है। इसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए अपनी बेबाकी की झलक वहाँ भी दिखाने लगा था। इस तरह क्यों आई थी? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम ये रस्म परसों करेंगे, वो इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा। मैंने कहा था आप ही से, लेकिन आप ही कहती कि ये रस्म वलीमे के बाद ही होती है। बकवास करती है तुम्हारी आप ही। जब मैंने कह दिया था तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, अपनी आप ही की, दोनों की, वो फ़ौरन बोली जब यशब ने इसे घूर कर देखा। किसी भी किताब को उठाकर देख लो, शौहर का हुक्म मानना लिखा है, बहन का नहीं। फिर आज के बाद तुम इस तरह की गलती नहीं करोगी, वरना क्या? वो इससे फासला बनाते हुए उठकर बैठी कि यशब ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वरना मैं तुम्हारे लबों को चूम चूम कर इतने सुरख कर दूंगा, घर से तो क्या कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाओगी। इसने बड़ी बेबाक धमकी दी थी। मैंने आपको ऐसा कभी भी नहीं समझा था। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि आप इस कदर बेबाक है तो मैं कभी आपसे शादी के लिए हाँ नहीं करती। अपनी गर्दन पर इसके लबों का लमस बिखरता महसूस करके वो बेहद कम आवाज़ में बोली तो कमरे में यशब का दिल फरेब कहकर गूंजा था। कसम ले लो बीवी, मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं इतना बेशर्म हूँ। तुमने मुझे बेशर्म कर दिया, और अब अगर तुमने मुझे बेशर्म कर ही दिया तो फिर भुगतो, वो मरे से कहता इसके लबों को चूम रहा था जब अचानक दरवाज़ा खोलकर इरम अंदर दाखिल हुई। इसके अचानक कमरा खोलकर अंदर दाखिल होने पर वो दोनों एक लम्हे के लिए बौखला कर रह गए। ये क्या तरीका इरम भाभी कमरे में आने का? आप दरवाज़ा नॉक भी तो कर सकती थी। इसे अच्छा खासा गुस्सा आ गया। सॉरी, वो दरअसल मैंने कभी अपनी बहन का कमरा नॉक नहीं किया, तो आदत नहीं है, और मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम लोग अंदर रोमांस कर रहे होगे। खैर, नाश्ता लग गया, नीचे आ जाओ, वो कहकर बाहर निकल गई। वो आप ही, इसके सुरख चेहरे को देखते हुए इसने अपनी बहन की तरफ से कुछ कहना चाहा था। भाड़ में गई तुम्हारी आप ही, हो गया ना तुम्हारा मकलावा, नाश्ता तुम्हारा भाई से करवा लूँगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना मैंने शादी का, वो बेहद नरम लहजे में बोला तो मुस्कुराकर फ़ौरन उठ गई, जबकि अंदर ही अंदर गिफ्ट के लिए खुश भी हो रही थी। पता नहीं वो इसे शादी के तोहफे में क्या देने वाला था। नहीं पप्पा जान, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ, अब बिल्कुल खाने की गुंजाइश नहीं, और इरशम को मैं रास्ते में कुछ खिला दूँगा। वो क्या है कि मुझे ऑफिस जाना है तो इसे जाते हुए घर भी छोड़ दूंगा, वो इन्हें देखते हुए बोला जब इरम बाहर है। अगर तुमने घर पर नहीं रुकना इसके साथ, ऑफिस ही जाना है, तो इसे यहीं छोड़ दो, अभी इसके लिए घर ले जाकर क्या करेगी? शाम को जब तुम फ्री हो जाओगे तब इसे लेने आ जाना, वहाँ अगर तुम ही नहीं होगे तो ये वहाँ रहकर करेगी क्या? इरम इरशम के पास बैठते हुए पूछने लगी। भाभी, इसका ताल्लुक सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरे घर वालों के साथ भी है। घर पर अम्मी है, फरियाल है, इसका इंतज़ार करिए वो दोनों, ये इन लोगों के साथ रहेगी, और मैं भी जल्दी आ जाऊँगा।
وہ کسی طرح کی کوئی بھی بدتمیزی کیے بغیر بولا. اس وقت اس کا موڈ بہت اچھا تھا، یا شاید اس کی بیوی نے اس کا موڈ اچھا کر دیا تھا. وہ ارم کے موڈ ہی لگنا چاہتا تھا. مطلب تم اسے اپنی بہن اور ماں کے پاس چھوڑ کر خود اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ گے. ارم نے طنزیہ انداز اپنایا تھا. ارم نو بھی نا بڑے چاہ چڑھ دے، ہر گالچے نے ٹانگڑ آ کے بست ہونا ہوں. خیر تم شام کو میرے ساتھ چلنا، میرا بھی موڈ ہے کچھ دن تک وہیں اسی گھر میں رہنے کا. جب تک میری بہن وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی تب تک میں بھی وہیں رہوں گی. یقیناً تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یشب. وہ یشب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. اس سے پہلے کہ یشب کو جواب دیتا یشب خوش ہوگی. واؤ سچی آپ بھی وہاں رہیں گی میرے ساتھ؟ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اس کے ہاتھ تھام چکی تھی. ہاں جب تک تم اس گھر میں کمفرٹیبل نہیں ہو جاتی میں وہیں پر رہوں گی. تو ہم دونوں شام میں چلیں گے یشب. تم اپنے آفس چلے جاؤ، بیکار میں اسے چھوڑنے واپس گھر جاؤ گے، لیٹ ہو جاؤ گے. وہ یشب کو دیکھتے ہوئے بولی. نہیں آپ ہی میں ابھی جاؤں گی. یشب مجھے گفٹ دلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، وہ شرماتے ہوئے بولی تھی. وہ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلو تم پھر یشب کے ساتھ میں شام کو آ جاتی ہوں گھر. تم یشب کو لوٹو. وہ آنکھ دبا کر مسکراتے اس کے گال تھپ تھپاتے وہ بولی تھی، جبکہ ان دونوں کی باتیں اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. جب یشب نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا خود اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ سب سے ملنے کے بعد وہاں سے جانا چاہ رہی تھی. اس کا پردہ ادھورا تھا، اس نے گاؤن پہن کر حجاب کیا تھا جبکہ چہرہ سامنے تھا. جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آج کی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.